بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے چلتے ہیں سیکنڈ سیشن کی طرف. تو یہاں پر ہم دیکھ رہے تھے اللہ کی تعریف. اللہ کون ہے؟ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے اس کا. اور اس چیز سے، اس ڈیفینیشن سے، یہ تمام خدا جو لوگوں نے بنا کر رکھے ہیں دنیا کے اندر، جتنے بھی خدا بنا کر رکھے ہیں دنیا میں، تمام خدا ریجیکٹ کیے جا رہے ہیں صرف ایک ڈیفینیشن سے. ان سے پوچھو ان کا خدا کیا ہے. اگر کسی نے آپ سے پوچھا آپ کا خدا کون ہے تو یہ ڈیفینیشن دے دو، اور ان سے پوچھو آپ کا خدا کیا ہے، اس کا حسب نسب کیا ہے، تو دیکھو وہ لوگ کیا جواب دیتے ہیں. تو دس از دا وے ہاؤ ہمیں علم لینا ہے. کیونکہ کل کو کوئی بھی پوچھے کہ تمہارا خدا کون ہے تو ہمیں بولنا آنا چاہیے نا. تو یہ ہے. تو اس طرح سے تمام جو خدا ہیں وہ ریجیکٹ ہو رہے ہیں. یہاں پر کوئی خدا نہیں ہے، سب من گھڑت اپنے بنائے ہوئے لوگوں نے خدا ہیں. تو عیسائیوں کی بھی یہاں پر ریجیکشن ہو رہی ہے. انہوں نے کیا؟ تین معبود بنا کے رکھے ہیں. کون؟ اللہ، جبریل علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. تینوں کو ملا کر ایک بنا دیا ہے، جس میں ان کا وہ جو فیتھ ہے ٹرینٹی. ٹرینٹی مطلب تین خدا. اور اس تین خدا میں کون ہے؟ اللہ بھی، جبریل علیہ السلام بھی اور عیسیٰ علیہ السلام بھی. تینوں کو خدا بنا کر رکھے ہیں. ہندوؤں میں کیا ہے؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ دیوی دیوتا نہیں، نہیں خالی دیو بھی نہیں ہے ان کے پاس، دیوتا بھی ہے، دیویاں بھی ہیں ان کے پاس. یعنی وہ ان کے شوہر بیوی دونوں ہیں. تو یہ دیکھیں یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ کوئی بولتا ہے 33 کروڑ 32 کروڑ جو کوٹھی جو بھی ہے، یہ تمام چیزیں من گھڑت ہے. اسے کوئی بے بنیاد ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. نیکسٹ، اللہ کی اور تعریف سنو. اتنی تعریف کم نہیں ہے، اور تعریف سنو. اللہ صمد ہے، یعنی ہر چیز سے بے پرواہ. یعنی اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. جیسے میں نے ابھی ابھی کہا تھا نا، ہماری پوری مخلوق، پوری کائنات اللہ کی منتظر ہے، اللہ کی اشاروں کی منتظر ہے، اللہ کی مدد کی منتظر ہے. کیوں؟ ہم اللہ کی اجازت نہیں ہوگی تو پوری دنیا ٹھپ ہو جائے گی. لیکن اللہ، پوری دنیا ٹھپ بھی ہو گئی تو اللہ کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ صمد ہے. جیسے میں نے کہا ابھی مجھے سانس میں لے رہی ہوں، اور ابھی سانس اگر میں نہیں لے پائی تو میں مر جاؤں گی. کیوں؟ اللہ نے میری سانس روک دی. تو مطلب مجھے اللہ کی ضرورت ہے، ہاتھ اٹھانے کو، پیر اٹھانے کو، آنکھ اٹھانے کو، کھانا چبانے کو. کیا کس چیز کی بات کریں ہم؟ ہر لحاظ سے ہمیں ضرورت ہے اللہ کی مدد کی، اللہ کی اجازت کی، اللہ کی پرمیشن کی. لیکن اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہی از سیلف سفیشینٹ. سمجھ گئی بات کی؟ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ تمام کائنات اس کی محتاج ہے. دنیا کیا ہے؟ اپنی جو بھی حاجت ہوتی ہے انسانوں کی، جو بھی حاجت یعنی جو بھی کام ہوتے ہیں، ہم فوراً اللہ سے دعا کرتے ہیں. یا اللہ میرا، یا یہ بگڑی بنا، یا اللہ میری یہ مشکل دور کر، یا اللہ یہ کر، یا اللہ وہ کر. مطلب ہر کام کے لیے ہمیں اللہ کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس طرح سے ہمیں بے نیاز کیا چیز ہے یہ سمجھ میں آئی. پھر نیکسٹ جو آتا ہے لم یلد ولم یولد. تو میں نے کیا کہا؟ لم نہیں، یلد اس نے جنا، یعنی اس نے کوئی بھی بیٹا جنا نہیں ہے. اور ولم یولد، نہ ہی اس کو، اللہ کو کسی نے جنا ہے. یعنی نہ وہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس
وہ کسی کی اولاد ہے. سمجھ میں آئی بات؟ نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ اللہ خود کسی کی اولاد ہے، اور بلکہ وہ ہر چیز سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. تو جیسے یہودیوں نے کیا کہا، ہم انسانوں کے اندر یہودیوں نے کیا کہا؟ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا. یعنی یہ عزیر علیہ السلام جو تھے، یہ نبی تھے ہوں گے اس دور میں، ان کو انہوں نے اللہ کا بیٹا کہا. عیسائیوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا. وہ بیٹا تھے کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام بیٹا تھے کیا؟ وہ تو نبی تھے، اللہ کے ہی بندے تھے، لیکن اللہ نے چنا تھا تو نبی تھے. اور اتنا کہ وہ الگ تھے، یعنی ان کی پیدائش الگ تھی، ماں باپ کے تھرو پیدائش نہیں تھی، آپ سب جانتے ہیں. تو لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کرسچنس نے یعنی عیسائیوں نے وہ اللہ کا بیٹا قرار دیا. اور عرب نے بھی کچھ کم نہیں کیا. عرب لوگ جو تھے ہمارے، جتنے بھی گلف میں عرب لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا؟ ان سے آگے بڑھ کر فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دیا. جتنے فرشتے ہیں وہ اللہ کی ان کو بیٹیاں قرار دیا. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. اور دوسرا، اور تو اور یہ باقی جو بھی ہے نا، جیسے یہ مشرک لوگ جو ہیں، انہوں نے تو اتنے کوٹھی کوٹھی دیوی دیوتا بنا ڈالے. یہ تو سب سے اوپر کیا بولتے نہیں، کتنے ہی قدم آگے جا کر انہوں نے پورے دیوی دیوتا ہی بنا ڈالے. تو یہ سلسلہ کروڑوں کروڑوں کے حساب میں چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ جو عقیدہ ہے اس طرح کا، جو اللہ انہوں نے بنائے ہیں دنیا والوں نے، ان کو ریجیکٹ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے بے شک، یعنی اللہ تعریف کر رہا ہے، بے شک اللہ وہی واحد معبود ہے جو اس تمام چیزوں سے پاک ہے. اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. آسمان اور زمین میں کچھ بھی ہے وہ اسی کا ہے، اسی کی کوئی اولاد نہیں ہے. اور جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ کے تھرو پیدا کیا ہوا ہے. اور ایک طرف اللہ فرما رہا ہے اور لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا. یہ قرآن میں آیت آ رہی ہے. حالانکہ اس نے تو انہیں پیدا کیا ہے، یہ جنوں کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے نا، بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو وہ اللہ تعالیٰ کی کیسے بنے؟ انہوں نے بغیر کسی علم کے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں بنا ڈالے. وہ پاک ہے اور ان باتوں سے بلند ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں. یعنی ہم لوگ جو اللہ کے بیٹے بیٹیاں بیوی باپ بنا کر رکھے ہیں، یہ ہم نے کیا ہے تمام چیزیں. وہی آسمان اور زمین کا موجود ہے، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بھی بیوی نہیں ہے. اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے وہ، اور وہی ہر چیز کو خوب جانتا ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دینا اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے جیسا ہے. نعوذ باللہ. اللہ کی اولاد قرار دینا اللہ کو گالی دینا جیسا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ابن آدم نے جھٹلایا. یہ حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کمپلین کر رہا ہے، دیکھیں کہ مجھے ابن آدم یعنی ہم لوگ جھٹلایا اس نے، حالانکہ اس کے لیے یہ صحیح نہیں تھا، مناسب نہیں تھا، اور مجھے اس نے گالی دی. نعوذ باللہ. یہ اللہ کی کمپلین ہے. دیکھیں اس نے مجھے گالی دی حالانکہ اس کے لیے یہ بھی ٹھیک نہیں تھا، مناسب نہیں تھا، بس اس نے مجھے جھٹلایا. اور وہ کہتا ہے کہ میں دوبارہ پیدا نہیں کروں گا. یعنی قریش مکہ کہتے تھے اللہ دوبارہ کیسے پیدا کرے گا انسانوں کو؟ اللہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. جو پہلی بار پیدا کرنا مشکل ہے کہ دوسری بار؟ کوئی بھی چیز پہلی بار پیدا کرنا مشکل ہے کہ دوسری بار؟
تو اللہ کے یہ بندے ہم کہتے ہیں کہ اللہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکے گا، تو اسی لیے اللہ کہتا ہے نہ میری کوئی اولاد ہے، نہ میں کسی کی اولاد ہوں، اور نہ کوئی میرا جیسا دنیا میں ہے۔ تو یہ ہے تعریف اللہ کی، اور ساتھ میں کمپلین اللہ کر رہا ہے کہ ہم اللہ کے لیے کیا کیا بول رہے ہیں۔ اور پھر آخر میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یعنی اللہ کو دکھانے لائق کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں کہ بتا کے یہ دکھائیں کسی کو کہ دیکھو میرا اللہ ویسا ہے، میرا اللہ اس کی طرح نظر آتا ہے۔ تو دنیا میں کوئی بھی مثال نہیں کہ ہم بتائیں کہ یہ اللہ ہے، یہ اللہ جیسا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اعلیٰ و بالا ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ ایک خالق ہے، اکیلا خالق ہے، اس کے علاوہ تمام اللہ کی کریشن ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ اکیلا بنانے والا ہے، خالق ہے، اور ہم مخلوق ہیں اللہ کی کریشن، اللہ کی سب کے بندے ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور اس کی ذات اور اس کی صفات اور اس کے افعال میں کوئی نہیں ہے۔ یعنی اللہ کی کوئی بھی چیز ہم دکھا نہیں سکتے، نہ اس کی ذات میں دکھا سکتے، نہ اس کی صفات میں دکھا سکتے۔ اللہ کہتا ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، یعنی اس جیسی اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ مطلب ساری کائنات میں کوئی نہیں ہے، نہ کبھی تھا نہ کبھی ہوگا، جو اللہ کے جیسا نظر آتا ہے۔ تو سورہ اخلاص میں لوگوں کو کیا ہے، یہ جتنے معبود دنیا والوں نے بنا ہے اس کو ریجیکٹ کیا گیا ہے سورہ اخلاص کی وجہ سے، جو اللہ کی اولاد ثابت کر رہے ہیں اور تلے ہوئے ہیں ثابت کرنے کے لیے۔ تو ان کا جو بھی دوسروں کو اس کا شریک گراں ٹھہراتے ہیں لوگ، سرے سے اللہ کے وجود ہی قابل نہیں ہے، اللہ کے وجود میں یہاں اللہ کے قائل نہیں ہے یہ۔ اور ایک جو حدیث ملتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو نے اللہ سے اس کے نام سے سوال کیا کہ اگر اس سے اس نام سے مانگا جائے تو عنایت فرماتا ہے، اور دعا کی جائے تو قبول فرماتا ہے۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بہت سارے اسماء حسنہ جو ہے، نام جو ہے ہمیں عطا کیے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے بھی ان ناموں سے دعا کری، اللہ سے کچھ مانگا، اللہ انہیں عطا کرتا ہے۔ یعنی ان اسماء حسنہ کے تھرو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے، قبول فرماتا ہے۔ تو اس آیت کا، اس سورہ اخلاص کا ہمارے لیے تقاضا کیا ہے؟ یہ بہت بڑی فضیلت ہے اس کی، ویری ویری امپورٹنٹ سورہ۔ ہم بولتے ہیں سورہ اخلاص بہت چھوٹا سورہ ہے، اور ہم کیا ہے سائز سے دیکھتے ہیں، کتنی آیتیں ہیں، کتنا بڑا سورہ ہے، بڑا ہے تو کتنا بڑا ہے، ایسے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں سورے کی آیتوں کا معنی دیکھنا ہوتا ہے، معنی کتنا اسٹرانگ ہے، معنی کتنا امپورٹنٹ ہے، یہ دیٹ از دا تھنگ۔ ہم لوگ اس کے اندر اس طرح سے اس کی فضیلت دیکھنا چاہیے ہمیں کہ اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، یعنی اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس کی تمام چیزیں ہمیں سمجھنا چاہیے، اور اس سورے کو بار بار پڑھنا چاہیے، بار بار دہرانا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس سورے سے جتنی محبت ہماری ہوگی وہ انشاءاللہ جنتی ہوگا انشاءاللہ۔ تو دوسرا کہ 3 بار یہ چیز پڑھنے سے ہمیں ایک قرآن کا ثواب حاصل ہوتا ہے، اور اس قرآن کے اندر ہمیں کیا چیز نظر آتی ہے؟ اللہ کی توحید، اللہ کی رسالت اور آخرت، یہ 3 چیزیں قرآن میں ہمیں ملتی ہیں۔ جب تک انسان کو اپنے معبود کی صحیح معرفت نہیں ہوتی، یعنی جب تک میرا معبود کون ہے، میرا اللہ کون ہے، اس کی صحیح پہچان جب تک نہیں ہوتی، وہ اس کی بندگی نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے، دیکھیے ہم کسی ایک بندے کو جب چاہتے ہیں
تو اس چاہت میں اس بندے کے لیے جان بھی حاضر کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ دنیا میں دیکھو، اگر ہم نے چاہت کی مثال دیکھی تو لیلا مجنو، یعنی محبت جو ایک لڑکا اور لڑکی میں ہوتی ہے. جب ایک لڑکا یا ایک لڑکی محبت کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے جان تک دیتے ہیں. کیوں؟ اتنا چاہتے ہیں وہ ایک دوسرے کو اور برداشت نہیں کر سکتے. تو ہمیں اس سے بھی اوپر اٹھ کر اس چاہت کو اللہ سے کرنا ہے. ہر چیز سے زیادہ ہمیں اپنے رب کو چاہنا ہے. لیکن جب تک میں میرے رب کو پہچانوں گی نہیں تو اس سے محبت کیسے کروں گی؟ تو معرفت یعنی جاننا، اپنے رب کو جاننا بہت ضروری ہے. تو ہی میں اس اللہ سے اس رب کی عبادت کروں گی، ورنہ عبادت میں وہ خلوص نہیں آئے گا، وہ پیار، وہ محبت نہیں ہوگی، وہ اخلاص نہیں ہوگا. تو اس لیے ہر انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے اور ہر شرک سے ہمیں پاک رہنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ایک ہے اور بے نیاز ہے. اور یہ تمام جو معبودوں کو جو بنا کر بیٹھے ہیں، 33 کوٹی 32 کوٹی معبود بنا کر بیٹھے ہیں، تو یہ تمام ہمیشگی کی جہنم میں جانے والے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تو ایک ہے. اتنے اللہ کہاں سے آ گئے؟ تو اللہ تو ایک ہے. تو یہ تمام لوگ جنہوں نے دنیا کے اندر خدا بنا کر بیٹھے ہیں، یہ سب جہنمی ہیں. یہ ڈائریکٹ بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ ہے. اللہ تعالیٰ کوئی اولاد بھی نہیں رکھتا. یہ عقیدہ بھی رکھنا غلط ہے، جیسے اللہ کو گالی دینا، نعوذ باللہ. تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. تو یہاں پر بیسک تھنگ اللہ کی معرفت، اللہ کو جاننا، اللہ سے محبت کرنا اور ٹوٹ کر چاہنا، اور اس ٹوٹ کر چاہنے میں اس کی عبادت بھی اسی طرح سے کرنا. مطلب جتنا آپ چاہو گے اللہ کو، عبادت میں اتنا ہی بڑھ جاؤ گے آپ. تو معرفت جو ہے، کنیکشن بٹوین می اینڈ اللہ، ہمارے اور اللہ کے بیچ جو کنیکشن ہے وہ کتنا اہم ہے اور کتنا مضبوط ہونا چاہیے، یہ سورہ ہمیں بتاتا ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی آج پہچان کرائی ہے، جو بھی ہمیں معلوم پڑا ہے آج ہمارے رب کے بارے میں، تو ہم اس چیز کو صرف سنے نہیں، سننے سے، سمجھنے سے زیادہ ہم اس چیز پر عمل کریں. اور جب تک زندہ رہیں، دین ایمان اور اسلام پر زندہ رہیں، اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.